بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میں محمد سلیم اختر قریشی، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سلطان ایوب کتال آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ماہ رجب کی فضیلت، فضائل و نوافل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر الامتی، یعنی رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ عز و جل، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ماہ رجب بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مکرم کی بے شمار فضیلتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس ماہ کی عبادت بہت افضل ہے۔ ماہ مکرم کی 15، 27 تاریخ اور آخری شب بہت محترم ہے۔ جو شخص ان ایام میں غسل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ دھو دیتے ہیں۔ اس ماہ کی 15 شب کو اگر کوئی بعد نماز عشاء 20 رکعت اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد کل شریف ایک بار پڑھے، اس نماز کی برکت سے اس کے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ شب معراج چونکہ اسی ماہ کی 27 تاریخ کو ہے تو اس رات کی خصوصی نوافل کا ذکر کرتے ہیں۔ 12 رکعت نماز نفل 3 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پہلی 4 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور دوسری 4 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ نصر 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد 70 بار ان الفاظ کا ذکر کرنا ہے: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اور آخری 4 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور بعد ختم کے 70 مرتبہ سورۃ الم نشرہ کا ورد کرنا ہے۔ فضیلت: اس عمل کی تکمیل کے بعد اپنی حاجت کی دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کر فرمائیں گے۔ جان و مال کی حفاظت کی نفل: 27 شب کو 20 رکعت نماز نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے اور سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ماہ رجب میں خیرات: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے رجب میں کچھ خیرات کی، اس نے گویا 1000 دینار خیرات کیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نیکی لکھے گا اور 1000 درجات بلند فرمائے گا، 1000 گناہ مٹا دے گا۔ ماہ رجب میں اگر کوئی بھائی کسی مشکل میں پڑے بھائی کی مشکل حل کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک وسیع محل تعمیر کر دے گا۔ سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں: اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، عبادت کرنے والے پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب میں روزہ رکھتے تھے اور اس روزے کی اہمیت بیان کرتے تھے۔